سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں معروف فیملی کو اچھی طرح اور ذاتی طور پر جانتا تھا، ورنہ اتنی مکمل اور ٹھوس کور سٹوری کے ساتھ بھارتی جاسوسوں کا یہ گروپ پاکستان جانے والا تھا، جہاں کوئی بھی ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ کرتا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، جس میں اس لڑکی مریم نے اس کا نام جبیں بتایا، جو کہ ظاہر ہے غلط تھا، اس سے کچھ اگلوا سکتا۔ اس کے بیگ سے پسٹل کے ملنے سے اس کے جاسوسا ہونے میں اگر برائے نام سا بھی کوئی شک تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ چینی دوست کو جبیں نے ایسی سخت ضرب لگائی تھی کہ اگرچہ وہ اب ہوش میں تو آ چکا، لیکن بار بار اپنا سر سہلاتا اور چینی زبان میں نہ جانے کیا اناپ شناپ بک رہا تھا۔ میں نے دوسرے چینی دوست سے بال کاٹنے کی مشین، استرا، کینچی اور پانی بھری شیشیاں لے کر جبیں کے سامنے میز پر رکھ دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنی گیم شروع کرنے سے پہلے پکڑی گئیں، اور خوش قسمتی یہ کہ تمہیں پکڑنے والا ایک مسلمان ہے۔ تمہاری نقلی ماں اور تمہارے ساتھی مرد جس نے تمہارے باپ کا رول ادا کرنا تھا، اس کے متعلق ہمیں بھارت سے تمہاری روانگی سے قبل ہی مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ مریم کو جب تم نے پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے ہی ہم تمہاری اور تمہارے دونوں ساتھیوں کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تصویریں دیکھو، یہ تمہارے گروپ لیڈر کی ہیں۔ تم جوان ہو اور خوبصورت ہو۔ اگر ہماری جگہ کوئی غیر مسلم ہوتے تو وہ سب پہلے تمہاری جوانی سے کھیلتے اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرتے۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ تمہیں بھارت سے اس کے لیے تیار کر کے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن ہم ایک جاسوس کا جو حشر کرتے ہیں، تمہیں شاید اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، ورنہ تم کبھی بھی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا سوچتی تک نہیں۔ اگرچہ ہم تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ سب تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہمارا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم تمہارے بال کاٹیں گے، پھر ہم تمہارے سر پر مشین چلا کر تمہارے سر کے رہے سہے بال سے بھی تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تم نے سچ نہ بتایا تو اس استرے سے تمہاری ناک اور کان کاٹیں گے، اور پھر ان شیشوں میں بھرے تیزاب سے تمہارے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیں گے کہ تم کبھی آئینہ دیکھنے کی ہمت تک نہیں کر سکو گی۔ اگر پھر بھی تم نے ہمیں کچھ نہ بتایا تو ہم اپنی ہار مان کر تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن تمہیں چھوڑنے سے پہلے میرے چینی ساتھی تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے تاکہ تم آئندہ کبھی کسی پر اپنے مارشل آرٹ کو نہ آزما سکو۔ میں نے یہ تمام باتیں نفسیاتی طور پر اسے توڑنے اور مزاحمت نہ کرنے کے لیے کی تھیں۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس کا حسن ہوتا ہے، اور سوائے پاک باز عورتوں کے، اس کماش کی عورتیں خوبصورت دکھائی دینے اور اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے مریم کے ذریعے چینی ساتھیوں کو کہا کہ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کے اچھی طرح باندھ دیں تاکہ جب ہم اپنا کام شروع کریں تو یہ حرکت نہ کر سکے۔ میں نے یہ بات بھی محض اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے کہی تھی تاکہ وہ ہمارے عزائم کو صحیح سمجھ کر مدافعت چھوڑ دے۔ چینی دوستوں نے اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کر باندھ دیے اور میرے اشارے پر اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کینچی اٹھائی اور 6 انچ کے قریب اس کے بال کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ وہ بول تو سکتی نہیں تھی، غوں غوں کرنے لگی۔ میں نے مزید 3-4 انچ اس کے بال کاٹے اور وہ بھی اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کی غوں غوں اور بڑھ گئی۔ اب میں نے بال کاٹنے کی مشین اٹھائی جو اس لڑکی کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ میں نے ظاہراً مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مریم، اس طرح تو خواہ مخواہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اسے شاید اپنے بالوں سے محبت نہیں، اس لیے مشین سے اس کو اس کے سر کے بالوں سے بالکل آزاد کر دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں مشین دیکھ کر خوف سے لڑکی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور زور سے اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بولنا چاہتی ہو؟ اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے مشین رکھ دی، استرا اٹھایا اور مریم کو کہا کہ چینی دوستوں کو کہے اگر اس لڑکی نے نہ سچ بولا تو میرا اشارہ کرتے ہی اس کا ایک کان کاٹ دیں۔
یہ کہہ کر میں نے لڑکی کے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے کہا کہ بالکل مدھم آواز میں بولے۔ لڑکی کی دہشت سے جو حالت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ منہ سے کپڑا نکلتے ہی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو سب کچھ بالکل سچ بتاؤں گی، لیکن بھگوان کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے بھگوان کہنے سے یہ تصدیق تو ہو گئی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ یہ تو اب تم پر منحصر ہے کہ سب حقیقت بتا کر خود کو بچا لو، ورنہ ہمیں مجبوراً اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے یہ کہہ کر لڑکی کو کہا، بولو، لیکن بولتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا کہ تمہاری اصلیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اور جو ہی تم نے غلط بیانی سے کام لیا، میرے ایک اشارے پر تمہارا ایک کان تمہارے کٹے ہوئے بالوں پر پڑا ہوگا۔ لڑکی نے بولنا شروع کیا، دہلی کے رہنے والی ہوں اور بنگلہ دیش کبھی نہیں گئی۔ اسکول کے زمانے سے ہی مجھے مسلمانوں سے اس لیے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ آوارہ قسم کے مسلمان لڑکے اسکول آتے جاتے مجھے اور میری سہیلیوں کو تنگ کرتے اور فحش کلامی کرتے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکے مسلمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسلمان ناموں سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ ہم نے جب اپنی ہیڈ مسٹریس سے شکایت کی تو اس نے شیو سینا والوں کو بتایا، اور اس تنظیم کا ایک مارشل آرٹ کا ماہر ہمیں تربیت دینے اور غنڈوں سے مقابلہ کرنے کی تدبیریں سکھانے کے لیے ہر روز ہمارے سکول آنے لگا۔ میں نے 6 سال مارشل آرٹ کی تربیت اسکول اور کالج میں حاصل کی، جس سے مجھ میں خاصی خود اعتمادی پیدا ہو گئی، اور میں نے دوران تعلیم کئی آوارہ اور غنڈے لڑکوں کی ایسی پٹائی کی کہ وہ دوبارہ کبھی دکھائی نہ دیے۔ ذہنی طور پر میں شیو سینا اور آریہ ویدک کو اپنا سرپرست سمجھنے لگی۔ میں کالج میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ شیو سینا کی میٹنگز میں باقاعدگی سے جانے لگی اور جلد ہی اس تنظیم کی باقاعدہ ممبر بن گئی۔ میرے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے مجھے شیو سینا کے اس مخصوص گروپ میں شامل کر لیا گیا جس کی میٹنگز میں ہمیں اسلحہ چلانے اور جاسوسی کی تربیت دی جاتی تھی۔ میرے پتا کا دیہانت ہو چکا تھا اور میری ماتا ایک آرٹ سکول میں ٹیچر تھیں۔ ابتدائی تربیت کے بعد ہمیں دہلی کے نواح میں ایک فوجی کیمپ میں ایڈوانس تربیت کے لیے جانا پڑا، جس میں فوجی افسران ہمیں اسلحہ چلانے کی تربیت دیتے اور جاسوسی کے داؤ پیچ سکھاتے تھے۔ تربیت کے لیے مخصوص کمروں میں دیواروں پر ایسے نقشے لگے ہوئے تھے جن میں بھارت کے علاوہ برما، مشرقی اور مغربی پاکستان اور افغانستان بھی شامل تھے۔ بھارت کو چھوڑ کر باقی ملکوں پر سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ماضی میں اصل میں بھارت میں یہ سب ملک شامل تھے، اور مہاراجہ اشوک کی حکومت برما سے افغانستان کی آخری حدوں تک تھی۔ اب ہمیں یہ تمام علاقے اکھنڈ بھارت میں شامل کرنے ہیں۔ اسی دوران تربیت دینے والے ایک کیپٹن سے میرے تعلقات آخری حدوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ میں نے جب کیپٹن کو شادی کرنے پر زور دیا تو ایک دن اس کے کرنل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ جسمانی لذت سے بھی زیادہ ایک اور لذت ہے، اور وہ ہے کہ اپنے پرکھوں کی جنم بھومی کو غاصبوں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنا۔ اس سے تمہارے پرکھوں کی آتما اور تمہارے من کو شانتی ملے گی۔ ہم تمہیں اسی مقصد کے لیے مشن پر پاکستان بھیجیں گے، اور وہاں سے واپسی پر تمہاری شادی اس کیپٹن سے کروانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمہیں اپنے دماغ کے علاوہ اپنے شریر کو بھی بھینٹ کرنا پڑے گا، لیکن وطن کی سیوا میں شریر کی بھینٹ دینے کے باوجود تم ہمارے لیے پوتر اور ستی ساوتری رہو گی۔ اگر تمہیں ہماری بات منظور ہے تو ہم تمہاری ماتا کو یہ کہیں گے کہ حکومت تمہیں برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے۔ لڑکی سانس لینے کو رکی اور ایک گلاس پانی طلب کیا۔ پانی پی کر اس نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات مان لی تو مجھے ایک برس مزید تربیت اور پاکستان کے متعلق کتابوں، فلموں اور سلائیڈوں اور لیکچروں سے اس قدر جانکاری دی گئی کہ اب میں بھارت سے کہیں زیادہ پاکستان کے متعلق جانتی ہوں۔ 2 ماہ پہلے مجھے ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایک عورت سے ملوایا گیا۔ پاکستان میں ہمیں ایک گروپ کی صورت میں کام کرنے کے لیے انہوں نے میرے ماتا پتا بن کر رہنا تھا۔ کھٹمنڈو میں ہم اکٹھے آئے ہیں۔ میں ماتا کے ساتھ کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی ہوں اور میرے پتا ایک علیحدہ فلیٹ میں۔ کھٹمنڈو میں مجھے اپنی عملی کارکردگی دکھانے کے لیے مریم تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ میرے پتا اور ماتا کو بھی آپ سے علیحدہ علیحدہ ملنے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہاں ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ کسی بھی صورت آپ کو یا مریم کو اعتماد میں لے کر بھارتی یا بنگلہ دیشی سفارت خانے کے اندر لے جائیں۔ اگر میں آج پکڑی نہ جاتی تو 2-3 روز تک میں مریم کے ساتھ اس کی گاڑی میں ان دونوں سفارت خانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پستول کی نوک پر یا کراٹے کے وار سے اسے بے ہوش کر کے بھارتی سفارت خانے کے اندر لے جاتی۔ میں سائیکل سے ٹرک تک چلانے میں مہارت رکھتی ہوں،
میرے گروپ کو بھارت میں آپ دونوں کے متعلق اچھی طرح سے بریف کیا گیا تھا۔ یہ دونوں سفارت خانے ہماری پشت پر ہیں اور یہاں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ سامعین، جتنے وقت میں آپ نے اس بھارتی جاسوسا کے بیان کو سنا ہوگا، اتنا ہی یا اس سے کچھ زیادہ وقت اس نے بیان دینے میں لگایا تھا۔ میں اسے تفصیلاً صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھارت اور کھٹمنڈو میں قیام کے دوران پہلی بار میں نے پوری طرح تربیت یافتہ ایسے بھارتی جاسوس گروہ کو ننگا کیا تھا جو انتہائی خطرناک عزائم لے کر پاکستان جانے والا تھا۔ اکھنڈ بھارت اور وسیع تر بھارت کے خواب دیکھنے والے اب پہلے سے بھی زیادہ زوروں شوروں سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دانشور ہی بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھانے اور بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے حکمران ہی بنگلہ دیش جا کر مکتی باہنی کے جہنم رسیدوں کی یادگار پر پھول چڑھاتے اور اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں، جو کہ 16 دسمبر سن 71 تک پاکستان کا مشرقی بازو تھا، پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا۔ بھارتی جاسوسا اپنا بیان ختم کر کے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ آیا مجھے اس کے بیان پر یقین آیا بھی ہے یا نہیں۔ ادھر میں خود کو ان سوالوں کے لیے تیار کر رہا تھا جو ہنوز تشنہ جواب تھے۔ میرے پاس بھی بہت کم وقت تھا اور یہ یقین بھی تھا کہ اس جاسوسا کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ضرور ہوں گے۔ مجھے صورتحال کے یکلخت اتنے بدلنے اور گھمبیر ہونے کا قطعاً خیال نہ تھا۔ بھارت کی ایک مکمل تربیت یافتہ جاسوس لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی میرے سامنے تھی۔ اس نے اپنے متعلق جو انکشافات کیے تھے ان کے مطابق یہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا۔ اگر یہ خدا نخواستہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو بہت کچھ الٹ پلٹ کر سکتے تھے۔ میرے لیے زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عورت جاسوس سے تفتیش کروں۔ مجھے مرد اور عورت کے بیچ جو فطری حد ہے اسے بھی عبور نہیں کرنا تھا۔ چونکہ بالکل غیر متوقع اور اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں سے اگر وہ مل جاتے تو پوچھنے کے لیے میں نے ابھی تک کوئی سوال نامہ بھی ترتیب نہیں دیا تھا۔ اس لیے میں خود گھبرایا ہوا تھا۔ ایک جیک پاٹ میرے سامنے تھا جس کے حصول کے لیے مجھے نہایت مناسب پلاننگ کی ضرورت تھی۔ وقت بہت کم تھا اور اس گروہ کا گروپ لیڈر اور دوسری جاسوسا ابھی تک آزاد اور میری پہنچ میں نہیں تھے۔ میرے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ میں نہ تو پاکستان میں تھا جہاں میرا محکمہ میری مدد کر سکتا، اور نہ ہی یہ بھارت تھا جہاں میں گرفتاری سے پہلے کور میں آزادی سے سب کام کرتا تھا، اور جہاں مجھے اپنے ساتھیوں بشیر کی گیراج کے لڑکوں اور ہمدردوں کا تعاون حاصل تھا۔ کھٹمنڈو میں میری اصلیت اور شہرت مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر پاکستان دشمنوں کو جہنم رسید کرتے وقت گو کہ ہم نے اپنا کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن دشمن سفارت خانے اپنے اور پرائے سبھی جانتے تھے کہ اس قتال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے اپنے ذہن میں فوری طور پر ایک سوال نامہ ترتیب دیا۔ میں نے مریم کو کہا کہ اپنی ٹیپ کا مائک ہمارے درمیان رکھے اور ٹیپ پر نیا سپول چڑھا لے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ ٹیوٹر 2 بجے دوپہر کھانا کھا کر واپس جاتی ہے۔ میں نے وقت دیکھا تو میرے پاس صرف 2 گھنٹے اور چند منٹ تھے، جس میں مجھے اس لڑکی سے سوال جواب بھی کرنے تھے اور اس کے گروہ کے دونوں افراد تک بھی پہنچنا تھا۔ اس واقعے کو اگرچہ 23 سال بیت چکے ہیں، پھر بھی اپنی یادداشت کے مطابق میں اس لڑکی سے اپنی تفتیش کو سوال و جواب کی صورت میں ہی سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ سوال: ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ جواب: نئی دہلی میں۔ سوال: تمہیں تربیت دینے والوں کے نام اور رینک کیا تھے؟ جواب آیا: صحیح نام تو وہ کبھی نہیں بتاتے، مجھے صرف کیپٹن کا اصلی نام معلوم ہے، کیپٹن ملہوترا۔ سوال: یہاں تمہارے گروہ میں کتنے افراد ہیں؟ ان کے نام اور ایڈریس بتاؤ۔ اس کا جواب دینے میں لڑکی کچھ جھجکی۔ اس پر میں نے چینی دوست کو اشارہ کیا۔ اس نے لڑکی کا بایاں کان پکڑا اور اس طرح کھول کر کان کے قریب کر دیا۔ میرے دوسرے اشارے پر اس نے کان کاٹ کر علیحدہ کر دینا تھا۔ یہ دیکھ کر لڑکی چلائی: میں بتاتی ہوں، میں بتاتی ہوں، بھگوان کے لیے میرا کان نہ کاٹیں۔ میری ساتھی عورت کشمیری مسجد کے سامنے کشمیری فیملی کے گھر میں میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کا نام سعیدہ ہے جبکہ اصلی نام کوشلیا ہے۔ ہمارا ساتھی مرد ہنومان ڈھوکا کی ایک بلڈنگ میں رہتا ہے، وہاں ایک فلیٹ اسے بھارتی سفارت خانے نے دیا ہے۔ ہنومان ڈھوکا میں ہی وجے کمار بھی رہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے جب اس بلڈنگ اور فلیٹ کی تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ وجے کمار کا فلیٹ ہی اس جاسوس کو دیا گیا تھا۔ سوال:
تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ جواب: مالتی سکسینہ۔ سوال: تمہارے مرد ساتھی کا اصلی نام اور کور نام کیا ہے؟ جواب: اصلی نام تو چمن لالا ہے اور کور نام جمشید۔ سوال: پاکستان میں تمہیں کیا ٹارگٹ دیے گئے ہیں؟ جواب: مجھے پاکستان میں ہائی بریس آفیسرز اور ٹاپ سول بیوروکریٹ سے پاکستان کے خفیہ راز حاصل کرنے تھے۔ سوال: یہ تم کیسے کرتی؟ جواب: ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں تک میں اپنی جوانی، حسن اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے بہت جلد پہنچ سکتی اور مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ سوال: تم ماتا ہاری کے متعلق کچھ جانتی ہو؟ جواب: بہت کچھ پڑھا ہے اور فلمیں بھی دیکھی ہیں۔ ہمیں ماتا ہاری کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھ کر کام کرنے کی تربیت دی گئی۔ سوال: ماتا ہاری کا انجام بھی جانتی ہو؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: لیکن یہاں تم صرف اپنے کان اور ناک کٹنے کے خوف سے ہی اپنی اصلیت بتا رہی ہو۔ جواب: اپنے سارے یا کچھ ٹارگٹ ہی مکمل کر کے اگر مجھے مرنا بھی پڑتا تو مجھے بخوشی منظور ہوتا، کیونکہ میں نے اپنے دیش کی کچھ سیوا تو کی ہوتی، لیکن یہاں تو اڑنے سے پہلے ہی پکڑی گئی۔ سوال: پاکستان میں کوئی خاص ٹارگٹ بھی تمہیں دیا گیا تھا؟ سوال: جی ہاں، یہاں پر مالتی نے اس شخصیت کا نام لیا جو ان دنوں حکمران پارٹی کا ایک اعلیٰ عہدیدار اور صوبائی انتظامیہ کا کرتا دھرتا تھا۔ آج کل اس کی متعدد شادیاں اس کی پہچان بن چکی ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں بہت آسانی سے اس کو اپنے قابو میں لا سکتی ہوں۔ اس پر قابو پانے کا مطلب تھا کہ پاکستانی افواج اور سول بیوروکریسی میں میرے داخلے کے سارے دروازے کھل جاتے۔ سوال: پاکستان پہنچ کر اپنی حاصل کردہ معلومات تم بھارت کیسے پہنچاتی؟ کیا کوئی ٹرانسمیٹر بھی تم لوگ اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ جواب: مجھے اور کوشلیا کو اپنی معلومات اپنے گروپ لیڈر کو دینے کا آرڈر تھا۔ وہ الیکٹرانکس کا ماہر ہے۔ ٹرانسمیٹر بھی اس نے پاکستان جا کر ہی بنانا تھا۔ سوال: ٹرانسمیٹر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ؟ جواب: مقررہ وقت پر کوریئر کا گروپ لیڈر کو بھارتی ڈاک دینے اور لینے کا انتظام بھی ہے۔ سوال: پاکستان میں تمہارے ہمدرد اور ضرورت پڑنے پر تمہاری مالی اور مادی مدد کرنے والوں کے نام بتاؤ۔ جواب: ایک نہیں 20 نام ہیں، لیکن ان کا علم صرف گروپ لیڈر کو ہے۔ سوال: پاکستان میں تمہارے مشن کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ جواب: میرے لیے 2 سال اور دوسروں کے متعلق میں نہیں جانتی۔ سوال: پاکستان میں تمہارے کتنے گروپ کام کر رہے ہیں اور ان سے تمہارا رابطہ کیسے ہونا تھا؟ میرا یہ سوال سن کر مالتی ذرا سی مسکرائی اور بولی: سر، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ایک منجے ہوئے جاسوس ہیں۔ آپ کو تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ کمپارٹمنٹیشن تو جاسوسی کا ابتدائی سبق ہے۔ ہمیں کسی دوسرے گروپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ سوال: اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تم کیا کرو گی؟ جواب: میں نے اپنی جان کے خوف سے نہ صرف اپنے متعلق بلکہ اپنے گروپ کے متعلق بھی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ یقیناً ان کو بھی جا لیں گے۔ ڈی ایم آئی کو جب پتا چلے گا تو وہ مجھے یا تو مار ڈالیں گے اور یا اذیتیں دے کر بڑی لمبی مدت کے لیے جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو واپس بھارت جانا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ پاسپورٹ میرے پاس ہے نہیں کہ کسی دوسرے ملک چلی جاؤں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں۔ اپنی دانش میں مالتی سے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی۔ میرا آخری سوال یہ تھا کہ کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کا کون سا کارکن ان سے رابطہ کرتا ہے؟ مالتی نے بتایا کہ ابھی تک میجر باسو سے ہی رابطہ ہے، لیکن وہ کرنل آنند سے بھی مل چکی ہے اور کیپٹن مان تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے اور کئی بار کھلے بندوں اسے ڈنر اور لیٹ نائٹس اکٹھے گزارنے کی دعوت دے چکا ہے۔ میں نے مریم کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہا: مجھے چینی دوستوں کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھیوں کی خیر خیریت دریافت کرنے جانا ہے، اس لیے فی الحال اس لڑکی کو بے ہوش کر کے تمہارے گھر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تک میں نے مالتی سے جو بھی گفتگو کی تھی اس میں کہیں کہیں ایک آدھ انگریزی لفظ کے علاوہ باقی سب اردو میں تھی۔ یہاں میں داد دیتا ہوں مریم کے ظرف کہ اس کے مجھ پر بے اعتماد اور بھروسے کی۔ اسے ہماری گفتگو کا ایک لفظ تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دوران گفتگو چینی دوستوں کو میں نے جو کہنا چاہا مریم نے حرف بحرف چینیوں کو سمجھا دیا۔ اب میں نے مالتی کو اس کے گھر میں بے ہوش کر کے رکھنے کا کہا تو اس نے بغیر کوئی سوال پوچھے آل رائٹ کہا۔ میں جانتا ہوں اور بہت سے سامعین بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ اگر پاکستان میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی تو ہوم گورنمنٹ کے ہر بامعنی اور بے معنی سوال کو جواب سے مطمئن کرنا، پھر اس پر تبصرے اور آخری فیصلہ بہرحال ہوم گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن آفرین ہے مریم پر کہ میرے کسی بھی کام یا عمل پر اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔
کئی خطرناک کاموں میں بھی وہ میرے ہمراہ رہی، اور اب ہم ایک بھارتی جاسوسا کو اس کے گھر میں بے ہوش چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی یہ پوچھا کہ اردو میں مالتی سے میری کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس کی ان باتوں سے میں اس سے بہت متاثر تھا۔ چینی دوستوں میں سے ایک نے مالتی کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب پہنچا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ میرے کہنے پر دو ضربات اور پہنچائیں اور اسے اسٹور میں چھوڑ کر آ گئے۔ میں نے مریم سے کہا کہ ہماری واپسی تک ہر 15 منٹ کے بعد وہ مالتی کو جا کر دیکھے، اور اگر اس کے ہوش میں آنے کے آثار دکھائی دیں تو سر پر ضرب پہنچا کر پھر بے ہوش کر دے۔ میں نے مریم کو یہ بھی کہا کہ ہماری واپسی تک وہ اور اس کے والدین اپنے بیڈ رومز میں رہیں اور گھنٹی بجنے پر دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ مریم کے پاس میرے دیے ہوئے کئی ریوالور تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ریوالور لوڈ کر کے اپنے پاس رکھے، اور اگر کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے تو بلا دریغ اسے گولی مار دے۔ مریم کے گھر کا کمپاؤنڈ خاصا وسیع تھا، اور داخلے کے گیٹ پر نو ٹریس پاسنگ لکھا ہوا تھا۔ بغیر اجازت حاصل کیے زبردستی کمپاؤنڈ اور گھر تک آنے والوں پر گولی چلانا اس کا حق تھا۔ میں نے اسے کہا کہ واپسی پر میں 3 بار وسل بجاؤں گا، تبھی تم دروازہ کھولنا۔ یہ ہدایات دے کر میں چینی ساتھیوں کے ہمراہ وین لے کر کشمیری مسجد کو چل دیا۔ اب مجھے کوشلیا سے سامنا کرنا تھا، وہ بھی کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے سربراہ کا نام فصیح تھا۔ چینی دوست گھر کے باہر وین میں بیٹھے رہے۔ فصیح صاحب گھر میں نہیں تھے۔ میں نے گھر کی خواتین سے بات کرنے سے پہلے ان کے گورکھا چوکیدار سے پوچھا کہ 2 مہمان خواتین کہاں رہتی ہیں۔ اسی گھر کا ایک بچہ جو ہماری بات سن رہا تھا کہنے لگا، اس طرف مہمان خانے کے 2 کمروں میں۔ میں نے بچے کو کہا کہ مجھے سعیدہ بیگم سے بہت ضروری ملنا ہے، تم میرے ساتھ چل کر ان کا دروازہ کھلوا دو۔ بچے نے میرے ساتھ جا کر مہمان خانے کے ایک کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور بولا، آنٹی دروازہ کھولیے، کوئی ملنے آیا ہے۔ میں نے بچے کے کان میں کہا، کہو امی اور ان کی ایک سہیلی ملنے آئی ہیں۔ بچے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری بات دہرا دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ کوشلیا مجھے دیکھتے ہی پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اسے زد میں لے کر کہا، کوشلیا اپنا بہروپ اب ختم کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو، ورنہ گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دوں گا۔ سمجھداری کا ثبوت دو اور مت بھولو کہ جب میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، مجھے چاہے تمہاری لاش ہی لے کر جانی پڑے۔ کوشلیا نے اپنی شال اس حالت میں اٹھائی کہ میرے پسٹل کی نال اس کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے برقع پہنا اور اپنے کمرے سے باہر میرے ساتھ اس طرح آئی کہ نال اس کی کمر سے بدستور لگی ہوئی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے برقعے کا نقاب اٹھا لیا تھا تاکہ چوکیدار کو اشاروں سے کچھ سمجھا سکے۔ میں نے پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، نقاب فوراً گرا دو ورنہ۔ کوشلیا نے نقاب گرا دیا۔ وین میں اسے میں نے دونوں چینی ساتھیوں کے درمیان بٹھایا اور تیزی سے وین چلا کر مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوا، جہاں پہلے وہ ایک بے ہوش جاسوسا کی نگرانی کر رہی تھی اور اب اسے 2 کی نگرانی کرنی تھی۔ کوشلیا کو ہمراہ لیے ہم مریم کے گھر پہنچے۔ 3 مرتبہ وسل بجانے پر مریم نے گھر کا دروازہ کھولا۔ وہ ہاتھ میں ریوالور لیے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھی کمپاؤنڈ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہم کوشلیا کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اسے بھی اس کمرے میں لے گئے جہاں مالتی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ کوشلیا نے مالتی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی رہی سہی مدافعت بھی ختم ہو گئی اور وہ جاسوسی کے سیکھے ہوئے سارے داؤ پیچ بھول گئی۔ اس نے بولنا چاہا لیکن میرے چینی دوستوں نے میرے اشارے پر اس کو مہلت نہ دی۔ انہوں نے ریوالور کے دستے کی ضربوں سے اسے بھی بے ہوش کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ میں نے مریم کو کہا کہ اب ہم گروپ لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری واپسی تک وہ پہلے کی طرح ان کی نگرانی اور اپنی اور والدین کی حفاظت کرے۔ میں نے چلنے سے پہلے مالتی کے سر پر پھر چند ضربیں لگا کر مزید 2-3 گھنٹے کے لیے اس کے ہوش میں نہ آنے کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اب ہماری منزل چمن لال کا گھر تھا۔ ہم ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچے تھے کہ میں نے گاڑی روکی اور واپس مریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ذہنی طور پر میں پریشان تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ مریم کے لیے۔ اس کے گھر میں 2 بے ہوش جاسوس عورتیں پڑی تھیں جو ڈی ایم آئی اور بھارتی سفارت خانے کی کاوشوں کا شاہکار تھیں۔ مالتی کے مریم کے گھر سے بر وقت نہ نکلنے اور کوشلیا کے اغوا کی خبر اگر بھارت سفارت خانے کو ابھی تک نہیں ملی تھی تو بہت جلد ہی ملنے والی تھی۔ مالتی کی نگرانی اور حفاظت کرنے والوں نے مالتی کے مریم کے گھر سے واپس نہ آنے اور کوشلیا کو وہاں لے جانے کی رپورٹ فوراً سفارت خانے میں پہنچائی ہوگی،
اور اب اصولی طور پر مریم کا گھر ان کے رد عمل کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا۔ اکیلی مریم ان کا کیا اور کتنی دیر مقابلہ کر سکتی تھی؟ اسی سوچ کے تحت میں نے وین واپس موڑی تھی۔ جب ہم مریم کے گھر پہنچے تو گھر کے باہر کوئی غیر معمولی آثار نہ دکھائی دیے۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور چینی دوستوں کو کہا کہ فوری طور پر دونوں عورتوں کو گاڑی کے فرش پر ڈال دیں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں کہا، گیس اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ ختم کر دو۔ مریم ابھی گھر کے اندر تھی۔ میں نے اسے بلایا اور کہا کہ چینی دوستوں کو کہے کہ چین کے چارڈر تک جانے والی سڑک پر کم از کم 50 کلومیٹر کے فاصلے پر انہیں اسی حالت میں کسی ایسی کھائی میں پھینک دے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ جب مریم نے انہیں میری بات سمجھا دی تو میں نے اسے واپس گھر کے اندر جانے کا کہا۔ وہ چلی گئی تو میں نے چینی دوستوں کو وین میں پیٹرول بھرے کین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے گیس، پھر پیٹرول اور لائٹر جلا کر دکھایا۔ وہ میرا مقصد سمجھ گئے اور وین لے کر تیزی سے چلے گئے۔ میں گھر کے اندر گیا اور مریم کو کہا کہ ایک گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ مجھے لا دے اور پھر میرے لیے کافی لائے۔ مطلوبہ چیزیں مجھے دے کر مریم کافی بنا کر لائی۔ میں کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا تاکہ گھر کے باہر اگر کوئی خلاف معمول حرکت ہو تو اسے دیکھ سکوں۔ کافی پیتے ہوئے مریم نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا پیٹرول کا ایک کین دونوں کے لیے کافی ہوگا؟ میں حیران تھا کہ اسے میرے ارادوں کا کیسے پتہ چلا، کیونکہ میں نے اشاروں میں اور نہایت آہستہ آہستہ آواز میں چینی دوستوں کو صرف 2-3 الفاظ کہے تھے، اور مریم اس وقت گھر کے اندر تھی۔ میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس نے کھڑکی سے مجھے دوستوں کو اشاروں سے سمجھاتے دیکھ لیا تھا۔ مزید برآں اسے مجھ سے اس حماقت کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ پاکستان کی دشمن جاسوسوں کو میں محض اس لیے زندہ چھوڑ دوں گا کہ وہ عورتیں تھیں۔ یقین جانیے، مریم نے مجھ سے دن کی ساری کارروائی، تفتیش اور ان لاشوں کو چینی دوستوں کے ساتھ بھیجنے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلے روز خود میں نے اسے تمام باتیں بتائیں۔ پاکستان کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن اور دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ 4 ساڑھے 4 گھنٹے کے بعد چینی دوست واپس آئے۔ تھکن سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تمام کام خوش اسلوبی سے مکمل کر کے واپس آئے ہیں۔ مجھے مالتی اور کوشلیا کے انجام پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پاکستان دشمنی میں وہ خود اس آگ میں کودی تھی۔ میرے لیے دشمن ملک کے جاسوس چاہے مرد ہوں یا عورتیں یکساں برابر ہیں۔ وہ تو رہے ایک طرف، اپنے وطن کے لیے میں تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو بھی تیار تھا۔ مریم نے چینی دوستوں کو کھانا کھلایا۔ میں نے مریم کے ذریعے انہیں کہا کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں 24 گھنٹے مستعد، ہوشیار اور چوکس رہنا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ان تینوں کی ایک روزہ چھٹی اور ریسٹ ختم۔ اس لیے ان میں سے ایک جائے اور تیسرے ساتھی کو پوری طرح سے مسلح کر کے لے آئے۔ میں نے مریم کو کہا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر وہ اپنے والدین کے ہمراہ اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ لے کر فوراً انا پورنا ہوٹل میں شفٹ کر لے، اور جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے وہ ہوٹل میں ہی قیام کریں۔ مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے علاوہ ان کی حفاظت بھی کرنی تھی، اور اب یہ ضروری ہو چکا تھا کہ ہم سب اکٹھے رہیں۔ میں نے وہیں سے فون پر اپنے ہوٹل میں اپنے فلور پر 2 کمرے مریم اور اس کے والدین کے لیے بک کیے، اور ایک ایکسٹرا بیڈ چینی دوستوں کے کمرے میں تیسرے چینی دوست کے لیے لگوانے کا انتظام کیا۔ جتنی دیر میں چینی دوست اپنے تیسرے ساتھی کو لے کر آیا، مریم اور اس کے والدین نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ مریم کے والدین کو پورا یقین تھا کہ ان حالات میں انہیں ہوٹل شفٹ کرنے کا میرا مشورہ ان کی سلامتی اور خیر خواہی کے لیے ہی تھا۔ ویسے بھی وہ مریم کی کسی بات پر نہ تو کوئی اعتراض کرتے تھے اور نہ ہی بڑبڑاتے تھے، کیونکہ مریم ان کی وارث تھی اور کوئی ناسمجھ بچی بھی نہیں تھی۔ مجھ پر بھی انہیں پورا بھروسہ اور یقین تھا۔ شام کے 6 بجے تک سب ہوٹل شفٹ کر گئے۔ مریم نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ ہر روز صبح گھر جا کر اپنے والدین کے لیے چائنیز کھانے بنوا کر لے آیا کرے۔ میں نے اسے 2 چینی دوستوں کے ہمراہ جا کر کھانا لانے کی اجازت دے دی۔ شام 6:30 بجے میں 2 چینی دوستوں کے ساتھ چمن لال سے ملنے روانہ ہوا۔ آج کے دن کے واقعات کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یا تو چمن لال نے وہ گھر چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ اس کی حفاظت کے لیے سفارت خانے کے گارڈز وہاں ضرور موجود ہوں گے۔ چمن لال کے گھر سے قدرے فاصلے پر میں نے وین ایک ایسی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی کر دی جہاں پہلے ہی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ ہم اس بلڈنگ کے بالکل سامنے پہنچ گئے جس کی دوسری منزل میں وجے کمار کا فلیٹ میں چمن لال رہتا تھا۔
نیچے ایک رکشا کھڑا تھا۔ میں اس بلڈنگ میں اوپر جانے سے کچھ گھبراتا تھا، کیونکہ جب وجے کمار کو ہم نے ہلاک کیا تھا تو بھاگ دوڑ اور شور شرابے کی وجہ سے کئی فلیٹوں کے دروازے کھلے اور بند ہوئے تھے۔ یقیناً وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا۔ اب پھر اسی فلیٹ میں ہم اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر وہ فلیٹ میں ہوا بھی تو کیا اکیلا ہوگا یا اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی ہوگا۔ اسی شش و پنج میں چند منٹ گزارنے کے بعد بالآخر میں نے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اکا دکا لوگ سڑک پر آ جا رہے تھے۔ رکشے والے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے میں نے اسے پوچھا کہ کیا رکشہ خالی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی سواری اوپر گئی ہے اور اسے واپس لے کر جانا ہے۔ اس سے مایوس ہو کر ہم نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ابھی ہم پہلی اور دوسری منزل کے درمیان میں ہی تھے کہ ایک آدمی ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے اوپر سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی اور تنگ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بالکل ہمارے سامنے آ گیا تو سوٹ کیس سمیت اس کے نیچے اترنے میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اسے راستہ دینے کے لیے میں نے سوچا کہ ہم پہلی منزل تک واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی سفید داڑھی، سفید لمبے بال، سر پر جنا کیپ، پاجامہ، قمیض اور کوٹ سے اسے ایک بوڑھا مسلمان سمجھا۔ میرے پیچھے میرے چینی دوست تھے۔ نیچے اترنے کے لیے میں مڑنے ہی والا تھا کہ وہ بوڑھا پلٹا اور سوٹ کے سمیت دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کو بھاگا۔ اس کی ادھیڑ عمر میں یہ طاقت اور پھرتی میرے لیے عجوبہ تھی۔ بجلی کی طرح ایک خیال میرے دماغ میں کوندا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میری زخمی ٹانگ اور اسی ٹانگ کے گھٹنے میں درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس درد سے بے پرواہ میں نے دوسری منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے جا لیا اور اس کو ٹانگ سے پکڑ لیا۔ وہ سیڑھیوں پر منہ کے بل گرا اور میرے کھینچنے کی وجہ سے دو تین سیڑھیاں نیچے کھینچتا چلا آیا۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اس نے سیدھا ہو کر مجھے اپنے پاؤں سے نیچے دھکیلنا چاہا۔ اسی اسنا میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی پکڑ لی۔ سیڑھیوں پر اوندھے منہ گھسٹنے کی وجہ سے اس کی آدھی داڑھی چہرے سے اتر چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے ہی میں نے خود کو اٹھایا اور آگے ہو کر اس پر اس طرح لیٹ گیا کہ میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ چینی دوست میرے پیچھے تھے۔ میں نے چلا کر کہا گیس، اور اپنے نیچے پڑے بوڑھے یعنی چمن لال کے دونوں بازو پھیلا کر اس طرح پکڑ لیے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میری انگلیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میرے چینی دوستوں میں سے ایک ہمیں پھلانگتا ہوا چمن لال کے چہرے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چینی زبان میں میرے پیچھے کھڑے دوسرے ساتھی کو کچھ کہا۔ میرے پیچھے کھڑے ساتھی نے اپنے رومال سے میرے منہ اور ناک کو سختی سے بند کر دیا۔ دوسرے ساتھی نے اپنے منہ اور ناک کو اپنے رومال سے ڈھانپا اور گیس چمن لال کے نتنوں میں چھوڑ دی۔ یہ سارا عمل 5-6 سیکنڈ میں ہوا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ گیس چمن لال کے نتنوں میں گئی تو وہ پھڑ پھڑایا۔ میرا منہ بند کرنے والے ساتھی نے مجھے نیچے کھینچا اور 4-5 سیڑھیاں نیچے لا کر میرے منہ سے رومال ہٹا لیا۔ گیس چھوڑنے والا چینی 2-3 سیڑھیاں اوپر چلا گیا تھا۔ چینی دوستوں نے یہ سارا عمل مجھے اور خود کو گیس کے اثرات سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ چمن لال سے ہماری مڈ بھیڑ بالکل اتفاقیہ اور خلاف توقع تھی۔ اس نے اتنا اچھا گیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھتے ہی اوپر نہ بھاگتا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آتی کہ یہ بوڑھا مسلمان ہی چمن لال ہے۔ وہ مجھے جل دینے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور محض اپنی بدحواسی کی وجہ سے یہاں مارا گیا۔ یہاں میں یہ اعتراف بھی کرنا چاہوں گا کہ گو مگو کی حالت میں بغیر 100% یقین کے کسی کی جان لینے کا چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ اگر وہ چمن لال نہ ہوتا تو اس خون ناحق پر میں زندگی بھر کفِ افسوس ملتا رہتا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ میرے یقین کامل میں اور پختگی آ گئی کہ موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے اور یہ سب رب ذوالجلال نے طے کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے اور چمن لال کے ٹائمنگ میں صرف 2 منٹ کا بھی فرق ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس کی موت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر عین اس وقت لکھی ہوئی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی تھی۔ میں نے چمن لال کی لاش کے چہرے پر لگی آدھی داڑھی کو بھی اتار دیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے کھڑا کیا اور دونوں طرف سے اپنے بازوؤں کے سہارے اسے لے کر سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ اس کا سوٹ کیس اٹھائے میں آگے آگے تھا۔ ہم سڑک پر پہنچے تو چینی دوست سڑک کے کنارے نسبتاً اندھیری جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے رکشے والے کو 10 روپے دیے اور کہا کہ اس کی سواری بیمار ہے اور ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ رکشے والا چلا گیا تو میں جلدی سے وین لے کر دوستوں کے پاس آیا۔ پچھلی سیٹ پر چمن لال کی لاش کو درمیان میں بٹھا کر دونوں دوست اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ میں نے سوٹ کیس گاڑی میں رکھا۔
ایک پیٹرول پمپ سے میں نے وین میں پیٹرول ڈلوایا اور خالی کین بھی بھروا لیا۔ اس دوران چینی دوستوں نے اس کی جیبوں کی مکمل تلاشی لی، گھڑی اتاری اور اس کی جیبوں سے نکلنے والا سارا سامان ایک رومال میں باندھ لیا۔ اب ہماری منزل وہی جگہ تھی جہاں دونوں جاسوس عورتوں کی لاشوں کو جلایا گیا تھا۔ چمن لال کی لاش کو بھی ان کی جلی ہوئی اور ناقابل شناخت لاشوں کے ساتھ رکھ کر اور کین کا سارا پیٹرول اس پر ڈال کر آگ دکھائی اور ہم کھائی سے اوپر سڑک پر آ گئے۔ جب تک آگ بجھ نہ گئی ہم وہیں موجود رہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی لاشوں کو جلا کر ہم نے اتنا تو کیا کہ ان کا انتم سنسکار یعنی ان کی آخری رسومات ان کی مذہب کے مطابق کیے۔ واپسی پر ہم کشمیری خاندان کے سربراہ فصیح کے گھر گئے۔ فصیح صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی مہمان دونوں خواتین مسلمان نہیں بلکہ بھارتی ہندو جاسوسا تھیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، اور ان کے لیے بھی یہ بہتر رہے گا کہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار رکھیں اور مجھے ان دونوں کے کمروں کی تلاشی لینے دیں۔ فصیح صاحب پہلے تو نہیں مانے، لیکن جب میں نے انہیں یہ دھمکی دی کہ میری بات نہ ماننے سے انہیں اور ان کے خاندان کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے اور مجھے بہرحال ان کمروں کی ابھی تلاشی لینی ہے، تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لیے۔ مہمان خانے کی ڈپلیکیٹ چابیاں انہوں نے گھر سے منگوا لی تھیں۔ دونوں کے کمروں سے ہمیں ان کے ذاتی سامان کے علاوہ ایک چھوٹا پسٹل اور سینکڑوں گولیوں کے علاوہ پاکستان میں ان کے ٹارگٹ بننے والے اعلیٰ افسران کی لسٹیں اور ان کی تصاویر، پاکستان میں ان کے بہی خواہوں کے مکمل پتے اور شناختی کوڈ، لائٹر کے سائز کے کیمرے، پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر جو یقیناً پاکستانی افسران کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے تھے، اور سب سے اہم اور خطرناک وہ مصنوعی لمبے ناخن تھے جو اونچی سوسائٹی کی خواتین استعمال کرتی ہیں۔ اس وقت تو ہم نے یہ سب سامان انہی کے ایک سوٹ کیس میں ڈالا اور فصیح کو دھمکی آمیز تنبیہ کر کے آ گئے کہ اگر ان عورتوں کے متعلق کوئی بھی پوچھے تو صرف یہ بتائیں کہ معمول کے مطابق وہ دونوں باہر گئی تھیں اور واپس نہیں لوٹیں۔ وہ سوٹ کیس میرے دوستوں نے گاڑی میں رکھا۔ چلتے وقت میں نے فصیح کو ایک بار پھر تنبیہ کی اور کہا، اس وقت تک تو ان عورتوں کی حقیقت کو صرف ہم جانتے ہیں یا تم۔ اگر یہ بات کسی تیسرے تک پہنچی تو وہ یقیناً تمہاری طرف سے لیک ہوئی ہوگی۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے قبریں پہلے ہی کھدوا لینا۔ میرے متعلق تم بخوبی جانتے ہوگے کہ اپنے وطن کے دشمنوں کو ختم کرنے میں مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ 2-3 روز کے بعد ان کمروں کا سامان اٹھوا کر اپنے گودام میں رکھوا لینا۔ اگر بھارتی سفارت خانے والے ان عورتوں کا پوچھنے آئیں تو صرف وہی بیان کرنا جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اگر وہ سامان مانگیں تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہنا کہ یہ سامان مسلمان مہاجر خواتین کا ہے، اس لیے صرف انہی کو، اور اگر وہ چند روز مزید نہ آئیں تو پاکستانی سفارت خانے کو بھجوا دیا جائے گا۔ اگر وہ دھمکی دیں تو پولیس کو بلوا لینا۔ فصیح کاروباری اور کشمیری تھا۔ میری باتیں سن کر وہ ڈر گیا اور میرے کہنے پر حرف با حرف عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے ایک دن میں ہی سارا مشن مکمل کر لیا تھا۔ میں بڑے اطمینان قلب کے ساتھ اپنے ہوٹل روانہ ہوا۔ اب ہمیں صرف بھارتی سفارت خانے کے رد عمل کا انتظار تھا اور اپنے حفاظتی انتظام کو اور مضبوط کرنا تھا۔ ہمیں ہوٹل واپس پہنچتے پہنچتے خاصی دیر ہو گئی۔ مریم بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دونوں سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھوا دیے۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے مجھے بتایا کہ شام کو وہ پھر چینی دوست کے ساتھ ریسٹورانٹ گئی تھی اور ہم سب کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ اس نے ریسٹورانٹ کے باہر یہ بورڈ بھی لگوا دیا ہے کہ ریسٹورانٹ چند روز کے لیے بند رہے گا۔ اس نے ریسٹورانٹ کے چوکیدار کے ذریعے مزید 3 نیپالی چوکیدار بھی بلوائے ہیں جو کل صبح انٹرویو کے لیے ہوٹل میں آئیں گے۔ کھانے کے بعد میں نے مریم کو بتایا کہ چمن لال کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی ٹانگ کے زخم اور گھٹنے کے درد کے متعلق بھی بتایا۔ اس نے فوراً اپنے کمرے سے بام لا کر مجھے دی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ مرہم لگانے سے درد بھی ختم ہو گیا اور میں بہت جلد سو گیا۔ اگلے روز ناشتے سے فارغ ہو کر چینی ساتھیوں کی موجودگی میں ہم نے سوٹ کیس کھولے۔ چمن کے سوٹ کیس میں سے اس کے کپڑوں کے علاوہ ٹرانسمیٹر کوڈ اور ڈیکوڈ کی کتاب، پسٹل، گولیاں، اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے میں سے اس کے کانٹیکٹ کرنے والوں کے نام، بھارت سے ڈاک لانے اور لے جانے والے کے ساتھ پہلی میٹنگ کی جگہ، دن اور وقت، اور پاکستان میں بھارت کے اس ہمدردوں کے نام جن سے بوقت ضرورت ہر قسم کی مدد لی جا سکتی تھی، پاکستان کے حساس مقامات کی تصویریں، نقشے، غرض یہ کہ جاسوسی کے لیے تمام ضروری اطلاعات اور سامان موجود تھا۔ 2 بہت چھوٹے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر بھی تھے۔
دونوں جاسوس عورتوں کا سامان میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ان کے سامان میں زیورات کے ڈبوں جیسے دو ڈبے تھے۔ سوٹ کیس میں سامان رکھتے وقت مجھ سے وہ ڈبے کھل نہ سکے تھے، اس لیے انہیں بھی سوٹ کیس میں رکھ لیا تھا۔ اب غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ڈبے نچلے حصے میں بنے ایک پیچیدہ میکینزم سے کھلتے تھے۔ ڈبے کھولے تو ان میں خواتین کے بطور فیشن لگانے کے مصنوعی ناخنوں کے تین تین سیٹ تھے، مختلف رنگوں کے نیل پالش اور تین تین ایسی شیشیاں تھیں جو شاید نیل پالش اتارنے کے محلول کی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پوٹاشیم سائنائڈ کا محلول تھا جو انہی ڈبوں میں موجود بہت چھوٹی سرنجوں کے ساتھ ان ناخنوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ شیشیاں سیل تھیں۔ مصنوعی ناخنوں کے ہر سیٹ میں 5 کے بجائے 7 ناخن تھے۔ ہر سیٹ کے 5 ناخن ایک لائن میں اور 2 ناخن علیحدہ الاسٹک سے مضبوط کیے گئے رنگین گتے کے ٹکڑوں سے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہر سیٹ میں 5 کے بجائے 7 ناخن کیوں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ 2 فالتو ناخن شاید اس لیے ہیں کہ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ استعمال ہو سکے۔ یہ سارے ناخن لمبے اور نوکدار تھے۔ میں نے یوں ہی فالتو ناخنوں میں سے ایک نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک چینی دوست چلایا، نو نو، اور مجھے اشارے سے کہا کہ ناخن فوراً رکھ دوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بہرحال میں نے ناخن رکھ دیا۔ چینی دوست نے اپنے رومال سے وہ ناخن اٹھایا، اسے اچھی طرح سے دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں مریم سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر مریم بھی گھبرا گئی۔ پہلے میرے دونوں ہاتھ اور انگلیاں دیکھ کر اپنی تسلی کی اور پھر کہنے لگی کہ دونوں فالتون ناخنوں میں سائنائڈ کا محلول بھرا ہوا ہے۔ میں نے رومال سے ناخن پکڑ کر دیکھا تو اس کی تیز نوک میں بہت چھوٹا سا سوراخ تھا اور سارا ناخن 2 بہت باریک اور محسوس نہ ہونے والی تہوں سے بنا ہوا تھا۔ ناخن کے پچھلے حصے میں سے سوئی سے نکالے جانے والا ایک بہت چھوٹا کارک لگا تھا اور نوک کا سوراخ بھی اسی طرح کے ایک کارک سے بند تھا۔ یہ ناخن لگانے والی جب چاہتی ناخن کے نوکیلے سرے پر لگے کارک کو ہٹا کر کسی کے جسم پر ناخن سے ذرا سی کھرونچ ڈال کر سائنائڈ جسم میں داخل کر کے اسے ہلاک کر سکتی تھی۔ یہ جاسوس عورتیں اگر پاکستان پہنچ جاتی تو اپنے ٹارگٹس اور خصوصاً عیاش افسران کو بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتی تھیں۔ میری نگاہوں میں وہ پورا منظر گھوم گیا جب وہ اپنے شکار کو کیسے وقت اور کس طرح نشانہ بناتی۔ آج بھی جب میں پاکستان کے شہروں کے پوش علاقوں میں لاؤڈ میک اپ، ٹائٹ لباس اور لمبے ناخنوں کے ساتھ دعوت گناہ کی ادائیں دکھاتی ملکی اور غیر ملکی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ان میں کتنی بھارتی جاسوس سائنائڈ بھرے ناخنوں کے ساتھ اپنے مخصوص شکاروں کی تلاش میں ہوں گی۔ میں نے ایک چھوٹا کیمرہ اور ٹیپ، ایک پسٹل اور خاصی گولیاں اپنے پاس رکھ کر ساری لسٹیں اور باقی سامان کا ایک مضبوط پیکٹ بنایا۔ اپنے لیے اسائنڈ مشن کی کامیابی کی پوری تفصیل لکھی اور ان الفاظ پر ختم کی: All three were finally given a good treat۔ سرخ پن سے انڈر لائن کر کے یہ پرزور درخواست بھی کی کہ اب مجھے فوری طور پر واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سب میں نے 2 روز بعد پاکستان جانے والی ڈاک میں بھیجنا تھا۔ آج ہی مہاجروں کی فلائٹ نے بھی پاکستان جانا تھا۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں مریم کے بغیر اور 2 چینی دوستوں کو ہوٹل میں چھوڑ کر تیسرے کے ہمراہ ایئرپورٹ گیا اور حسب معمول مہاجر خاندانوں کو رخصت کیا۔ بعد دوپہر میری واپسی ہوئی۔ شام کے 5 بجے کرنل آنند مجھ سے ملنے آیا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ اس کے اترے ہوئے اور سوگوار چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کافی شاپ میں رسمی جملوں کے بعد وہ سیدھا مطلب کی بات پر آ گیا۔ آصف صاحب، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم ہار گئے اور جیت آپ کی رہی۔ کرنل نے سر جھکائے یہ الفاظ کہے۔ اگرچہ میں اس کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، لیکن انجان بنتے ہوئے میں نے پوچھا، کرنل صاحب، کون سی جیت اور کیسی ہار؟ میں تو ریڈیو بھی بہت کم سنتا ہوں اور اخبار بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں۔ کیا ہمارے ملکوں کے درمیان کوئی کرکٹ یا ہاکی میچ ہو رہا تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کرنل کچھ دیر اپنی بجھی بجھی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کا حق ہے کہ آپ مذاق اڑائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں بڑی مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجہ بنا کر پوچھا، آخر بتائیں تو کیا مشکل آن پڑی ہے اور میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کرنل آنند نے بڑے ندامت آمیز لہجے میں کہا، آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ فی الحقیقت کرنل آنند اس وقت بڑی مشکل میں پھنسا تھا۔ مسلمان مہاجروں کے بھیس میں 3 اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس جنہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان جا کر کارنامے سر انجام دینے تھے، کل سے غائب ہیں۔ انہیں نامعلوم زمین نگل گئی
یا آسمان کھا گیا۔ کھٹمنڈو میں میرے سوا انہیں کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا تھا جس نے انہیں غائب کیا ہو۔ کرنل آنند یقیناً انہی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آیا تھا، لیکن شرم اور ندامت سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ مجھے کیسے بتاتا کہ جبیں، سعیدہ اور جمشید پاکستانی مہاجر نہیں بلکہ مالتی، کوشلیا اور چمن لالا تھے، اور ڈی ایم آئی کے یہ قابل فخر جاسوس برسوں کی ٹریننگ کے بعد پاکستان جا رہے تھے کہ راستے میں ہی وہ غائب ہو گئے۔ میں نے کہا، کرنل آنند، کھل کر اور صاف بات کیجئے۔ میرے الفاظ تھے، کرنل آنند، پلیز بی کلیئر اینڈ کم ٹو دا باٹم لائن۔ کرنل آنند نے بہت ہی مجبور ہو کر کہا، مالتی، کوشلیا اور چمن لال کل سے غائب ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، لیکن میں ان میں سے تو کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے جواب دیا، مالتی تو مریم کی ٹیوٹر تھی۔ کرنل نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ہنس پڑا۔ کرنل آنند، شاید آپ کو بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے۔ مریم کی ٹیوٹر تو جبیں تھی، اور کل بھی وہ اسے ٹیوشن دینے آئی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ کرنل آنند پھر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی بھارتی فوج کا کرنل اور ملٹری اٹیچی تھا، اور میرے سامنے اپنی گھناؤنی سازش کے پردے اٹھاتے ہوئے خفت محسوس کر رہا تھا۔ چلیے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، جبیں، سعیدہ اور جمشید کل سے مسنگ ہیں۔ کرنل نے سر جھکائے کہا، یقین جانیے، آنند کی یہ حالت دیکھ کر مجھے روحانی خوشی ہو رہی تھی۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے سن 71 کی شکست کے بدلے سن 72 میں ہی لینے شروع کر دیے تھے، اور آج اسی بدلے کا ایک نیا سین میرے سامنے تھا۔ کرنل آنند، میں ابھی بھی کچھ نہیں سمجھا۔ مریم نے مجھے بتایا تھا کہ جبیں ایک مسلمان مہاجر لڑکی ہے جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے کھٹمنڈو آئی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان مہاجر لڑکی سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ کیا اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد آپ اس یتیم لڑکی اور اس کی بیوہ ماں کو سکون سے پاکستان جانے سے بھی روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میں کرنل پر برس پڑا، اور کرنل کا یہ حال تھا کہ اس کی گردن جھکتی ہی جا رہی تھی۔ کرنل آنند کو میں نہ تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تینوں بھارتی جاسوسوں کو کس نے ہلاک کیا ہے، یا میں ان کے متعلق کچھ جانتا بھی ہوں، اور نہ ہی اسے ان کی طرف سے بالکل مایوس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں بھارتی سفارت خانہ اپنے پورے وسائل کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتا۔ اب تک کھٹمنڈو میں تمام جارحانہ اقدام میں نے ہی کیے تھے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کے علاوہ میرے مادی وسائل صرف 3 چینی دوست تھے، اور اب حالات ایسے نازک موڑ پر آ پہنچے تھے جہاں مجھے اپنے علاوہ مریم اور اس کے والدین کی حفاظت بھی کرنی پڑی۔ ان حالات میں ان بھارتیوں سے میرا مزید الجھنا ہم سب کے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ کرنل آنند کو میں امید و بیم کی کیفیت میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تو واقعی بہت سنجیدہ اور پریشان دکھائی دیتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جن 3 پاکستانی یا بھارتی لوگوں کی تمہیں تلاش ہے، ان کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کی گمشدگی کے متعلق اگر تمہیں بھی کوئی علم نہیں، تو پھر ایک نہیں بلکہ کئی امکان ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے سفارت خانے کے کسی فرد یا تمہارے کسی نائب نے تم سے دشمنی کی وجہ سے انہیں غائب کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص مقصد سے یہ تینوں خود اپنی مرضی سے کھٹمنڈو سے چلے گئے ہوں، اور تیسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شک پڑنے پر کسی دوسرے پاکستانی گروپ نے ہی انہیں اغوا کیا ہو۔ کرنل آنند پوری توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے ماتحتوں میں میجر باسو سے میری نہیں بنتی، اور میں نے اس کی خفیہ رپورٹ میں اس کی ناقص کارکردگی کے متعلق تفصیلاً لکھا ہے۔ اپنے سفارت خانے کے تمام افراد کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ وہ یہ کام کرنے کے اہل نہیں۔ پاکستانی نیٹ ورک کے متعلق اسی ہوٹل میں ہماری پہلی ملاقات میں بھی تم نے کہا تھا کہ ہم تو صرف ڈمی ہیں، کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا تو ان سے رابطہ ہے، مگر بھگوان کے لیے ان سے ان تینوں کے متعلق پوچھو۔ میرا سفارت خانہ ان کی رہائی کے لیے 20 لاکھ روپیہ فوری ادا کرنے کو تیار ہے۔ تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ڈی ایم آئی تمہاری جرت اور بہادری سے بہت متاثر ہے۔ اگر تم چاہو تو بھارت میں تم نے جو کچھ کیا ہے اسے بالکل بھلا کر تمہیں بھارتی شہریت کے علاوہ لاکھوں اور ڈی ایم آئی میں ہی اعلیٰ عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم تمہاری فیملی کو بھی بھارت بلوانے کے انتظامات کر سکتے ہیں، جہاں تم ایک نئی اور خوشحال زندگی شروع کر سکتے ہو۔ اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں اسی ہوٹل کے فون سے تمہاری بات اپنے سفیر سے کرواتا ہوں۔ اس کی گارنٹی پر تم ہمارے سفارت خانے چلو، اور اگر کسی وجہ سے تم ہمارے سفارت خانے نہیں جانا چاہتے تو سفیر سے اس کی کوٹھی پر ہی مل لو۔ وہ تو سفارت خانے سے باہر ہے۔
سفیر سے تمہاری بات ہو جائے گی، تمہاری میزبانی پر وہ فخر محسوس کرے گا۔ میں دل ہی دل میں کرنل آنند کی اس فراخ دلانہ پیشکش پر ہنس رہا تھا۔ بھارتیوں کی میزبانی سے میں ڈی ایم آئی میں حراست کے دوران پوری طرح سے لطف اندوز ہو چکا تھا۔ جہاں تک سفیر کی رہائش گاہ کا تعلق تھا تو مجھے اچھی طرح سے علم تھا کہ کسی سفیر کی رہائش گاہ جہاں جھنڈا لگا ہو اسی ملک کا حصہ تصور ہوتی ہے۔ کرنل آنند شاید اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ جیسے اس دور کے پاکستانی حکمران اور وزارت خارجہ کے سیکٹری لیول کے افسران بھارت سے اچھے اور دوستانہ تعلق قائم رکھنے کی دھن میں دماغ اور سوچ سے عاری ہو چکے تھے، ویسے ہی باقی سارے پاکستانی بھی تھے۔ میں نے کرنل آنند کو کہا، یہ سب باتیں تو بات کی ہیں، پہلے تو ہمیں تمہارے گمشدہ لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ پاکستانی گروپس سے اگرچہ میرا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بھرپور کوشش کروں گا کہ اگر ان کا تمہارے لوگوں کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ ہے تو انہیں رہا کرواؤں۔ ایک امکان اور بھی ہے۔ بنگلہ دیش اگرچہ ایک آزاد ملک ہے، لیکن وہ مجبوراً تمہاری بالادستی کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ہم وطن اور ہم مذہبوں کے نہ بن سکے تو تمہارے کیا بنیں گے؟ شاید یہ کارستانی انہی کی ہو۔ غرض یہ کہ جب کرنل آنند مجھ سے رخصت ہوا تو میں اس کے دماغ میں اپنے علاوہ کئی ایسے دوسروں کے متعلق بھی شک و شبہات ڈال چکا تھا جو یہ کاروائی کر سکتے تھے۔ یہ میری کامیابی تھی کیونکہ بھارتی سفارت خانے کے متوقع رد عمل میں مجھے کچھ مہلت مل گئی تھی اور میں اس دوران اپنے ڈیفنس کو مزید مضبوط کرنے کی تدابیر کر سکتا تھا۔ اب میرا بیشتر وقت اپنے ہوٹل میں ہی گزرتا۔ دوسرے پاکستانی گروپس کی تلاش میں دوسرے روز ہی میں نے 2-3 گھنٹے بلا مقصد کھٹمنڈو کی سڑکوں پر گاڑی گھمانی شروع کر دی۔ 2-3 بار پاکستانی سفارت خانے بھی گیا۔ پہلے روز ہی میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اسی شام جب کرنل آنند کا فون آیا تو میں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ اگر اسی طرح تم نے آئندہ میری نقل و حرکت کی نگرانی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مشکل حل کرنے کی کوشش ختم کر دوں گا۔ میں اسے ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی سائے کی طرح مجھ سے چمٹا رہے۔ اگر آئندہ کسی نے میرا پیچھا کیا تو نہ تو وہ گاڑی سلامت رہے گی اور نہ ہی پیچھا کرنے والے۔ کرنل آنند پھنسا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور صرف یہ کہا، "اٹ ول بی ناٹ ریپیٹڈ اگین"، یعنی آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کسی گاڑی نے میرا پیچھا نہ کیا۔ میرا برین واشنگ کرنے والے اب خود کلین واش ہو رہے تھے۔ اسی طرح 4-5 روز گزر گئے۔ کرنل آنند باقاعدگی سے ہر شام مجھے فون کرتا اور مجھ سے پروگریس رپورٹ لیتا۔ اسی دوران میں نے مہاجروں کی ایک فلائٹ بھی بھگتائی۔ کرنل آنند کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو رہا تھا۔ ادھر میں بھی اس ناٹک کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے محسن کو کہا، کسی لڑکے کے ذریعے بنگلہ دیشی سفارت خانے سے ایک آدھ بنگالی اخبار منگوا لے۔ یہ کام بڑی آسانی سے ہو گیا۔ ڈھاکے سے چھپنے والا یہ اخبار ہماری واردات سے کئی روز پہلے کا تھا۔ میں 2 چینی دوستوں کے ساتھ وہاں گیا جہاں لاشیں جلائی گئی تھیں۔ کپڑوں اور گوشت کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ بکھری ہوئی کچھ انسانی ہڈیاں ضرور پڑی تھیں۔ میں نے اخبار کو توڑ مروڑ کر ہڈیوں سے قدرے فاصلے پر ایک جھاڑی میں ایسے پھنسایا کہ یہاں آنے والی کی نظر اس پر پڑ جائے۔ یہ کام کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ اگلی صبح میں نے کرنل آنند کو فون کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے فوری آ کر ملے۔ آدھے گھنٹے میں کرنل آنند آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تک مجھے اس کے معاملے میں کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن میرے انفارمرز نے مجھے بتایا ہے کہ چین جانے والی مین روڈ پر تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کھائی میں انسانی ہڈیاں اور 3 کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیشی سفارت خانے کی ایک گاڑی کو بھی اس طرف کئی بار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے کچھ شک سا ہوا اور تمہیں بتا دیا۔ آگے تم جانو۔ آنند نے مجھ سے اس جگہ کی صحیح لوکیشن پوچھی تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا، مجھے صرف یہی معلوم ہوا ہے کہ اس سڑک پر 50 کلومیٹر کے سنگے میل سے ذرا آگے بائیں جانب والی گہرائی میں ہڈیاں وغیرہ پڑی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ اڑتی ہوئی یہ خبر بھی سنی ہے کہ 3-4 روز قبل جبیں اور اس کی والدہ گورکھپور سے لکھنؤ جانے والی ٹرین میں دیکھی گئی ہیں۔ اس خبر کا سورس بھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ بھی ہمارا انفارمر ہے۔